ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب. معزز و محترم سامعین ذی احترام اور اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر معزز علماء کرام اور گھر میں سننے والی اسلامی مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العزت سب کا آنا اپنے گھر میں بیٹھنا قبول منظور فرمائے، اور جن حضرات نے اس مبارک محفل کا انتظام و انتظام کیا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم قدم قدم پر برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے. میں آپ کے اس علاقے پلڑ توپ میں خطاب کے حوالے سے تقریباً 10 سال پہلے اس مسجد میں آیا تھا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ساتھیوں کو جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کر کے آپ کو مجھے اس حسین محفل میں حاضری کا موقع عطا کیا ہے. قاری محمد احمد صاحب دامت برکات عالیہ میرے ساتھ فون پہ رابطے میں رہے اور مجھ سے ٹائم لینے میں آپ نے بڑی کوشش کی ہے، اور اس مسجد کے امام حضرت مولانا قاری ادیب صاحب دامت فیوزہم اور مولانا جاوید صاحب، محمد فیضان صاحب اور دیگر ان کے رفقا جنہوں نے جتنا بھی تعاون کیا جانی مالی طور پر، اللہ سب کو اس کا اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرمائے. محرم الحرام کا یہ عالی شان و عظمت والا مہینہ ہے جس کی آج 10 تاریخ ہے. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال کا آغاز جو ہوتا ہے محرم الحرام سے ہوتا ہے. اسلامی سال کا آخری 12واں مہینہ وہ ذی الحج کا مہینہ ہے. مسلمانوں کو پروردگار عالم نے اپنے نبی کی نسبت عطا کی ہے اور ایسے پاکیزہ نفوس قدسیہ کی نسبت عطا کی ہے کہ اس کا سر فخر سے بلند ہے کہ یہ رب کو بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے. جن کے سر پہ میرے اللہ نے عزت و احترام کی پگڑی بنائی ہے، یہ مسلمان سب کی عزت کرتا ہے. وہ سارے اس کے ایمان کا حصہ ہے. سب کو سلام پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ بلند والا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو حکم اسے عطا کیا ہے یہ مسلمان آج تک اس حکم پر قائم اور دائم ہے. صحابہ کرام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وفا کی ہے جو قیامت تک آنے والے لوگ عزت سے اس کو دیکھتے رہے، اور ایسی وفا شاید قیامت تک کوئی نہ کر سکے جتنی وفا میرے نبی کے جانساروں نے، وفاداروں نے میرے ساتھ نبی کے ساتھ کی ہے. اور یہ دونوں ایمان کی آنکھیں ہیں، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی دونوں ایمان کی آنکھیں ہیں. مسلمان کے ایمان کا دونوں کو میرے اللہ نے حصہ بنا دیا ہے. ایک آنکھ صحابہ ہے اور ایک آنکھ اہل بیت ہے. یہ دونوں ہمارے ایمان کی آنکھیں ہیں. اللہ نے ان دونوں کو مقام اور مرتبہ کیوں عطا کیا ہے؟ صرف میرے نبی سے وفا کرنے کی وجہ سے. ہم کسی کا ادب کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی کے نام کو عزت سے دیکھتے ہیں، وہ
وہ صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے. صحابہ کرام کو میرے نبی کی مائیت اور نسبت حاصل ہوئی ہے. وہ چلتے زمین پر تھے, ان کے قدموں کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی. بلال حبشی کی عمر 60 سال ہے. بلال کی عمر کتنی ہے؟ یہ تمہید باندھ کر جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواسہ رسول جو میرے نبی کے کانوں پہ بیٹھے, جن کے کان میں رسول اللہ نے اذان دی ہے, جن کا نام حسین میرے نبی نے رکھا ہے, وہ حسین جب سجدے کے عالم میں میرے نبی کے پشت مبارک پر آ کے سوار ہوئے, میرے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا. وہ حسین جب خطبہ دیتے ہوئے میرے رسول اللہ کے سامنے مسجد نبی میں داخل ہوئے, گر پڑے. حضور نے منبر و محراب چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیا. یہ مقام کیوں ملا, یہ مرتبہ کیوں ملا, یہ شان کیوں ملی ہے, یہ تمہید باندھ کے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. تو فرمایا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ اس لیے عطا کیا. حضرت بلال کی عمر میں نے کہا کتنی ہے؟ 60 سال عمر ہے. جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا تو اس وقت عمر کتنی تھی؟ 30 سال. حضرت بلال نے 30 سال کفر کا زمانہ گزارا اور 30 سال اسلام کا زمانہ گزارا. یہ دونوں برابر ہو گئے کہ نہیں؟ لیکن بلال کا ادب اس وقت شروع ہوا جب دامن مصطفیٰ پہ. بلال کا ادب اس وقت شروع ہوا جب دامن مصطفیٰ میں آیا. آقا فرماتے ہیں بلال تو سید المؤذنین ہے, اذان دینے والے ساروں کا سردار ہے, لیکن قیامت کا منظر ہوگا جب قبریں پھٹ جائیں گی, سارے لوگ قبروں سے نکلیں گے, اذان دینے والے بھی قبروں سے اٹھیں گے, نماز پڑھنے والے بھی قبروں سے اٹھیں گے, تہجد پڑھنے والے بھی قبروں سے اٹھیں گے, لیکن بلال کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا بلال کی قبر جب کھلے گی اذان دیتا ہوا قبر سے. یہ مقام اور مرتبہ کیوں ملا؟ رسول اللہ سے وفا کی وجہ سے ملا ہے. بلال نے کلمہ پڑھا ہے, مشکلات نے گھیر لیا, پریشانیوں نے گھیر لیا, تنگیوں نے گھیر لیا ہے, لیکن بلال نے کہا مجھ سے دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتی ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا. جب دامن مصطفیٰ کے ساتھ وہ پکے رہے, رسول اللہ کی وفاؤں کے ساتھ وہ پکے رہے, میرے اللہ نے دنیا کے اندر بھی نوازا ہے, قبر میں بھی نوازا ہے, کل حشر کے اندر بھی اللہ انہیں نوازے گا. تو میں نے بتایا آپ کو پہلی اذان بھی حضرت بلال کی ہے اور قیامت کے دن آخری اذان بھی حضرت بلال کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جانسار, یہ وفا کرنے والے, یہ پیار کرنے والے, جنہوں نے گھر بار چھوڑا رسول اللہ کی وجہ سے, بیوی بچے چھوڑے رسول اللہ کی وجہ سے, کنبہ قبیلہ چھوڑا رسول اللہ کی وجہ سے, اپنا وطن چھوڑا رسول اللہ کی وجہ سے. اللہ نے کہا تم میرے نبی کے ساتھ اتنے مخلص ہو, اتنے خالص ہو, اتنے وفادار ہو, اتنے فرمانبردار ہو, رہتے دنیا تک قیامت تک تمہارے ناموں کو میں ایمان والوں کا حصہ بنا. اور ان کا تذکرہ میرے اللہ نے اس کتاب میں کیا ہے جس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو لا یمسہ الا المطہرون وضو کرنا, سبحان اللہ, جس میں صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہے قرآن میں. کتنے پاکیزہ نام ہیں ان کے, ان کا کردار کتنا پاکیزہ ہے. غور کریں کہ جن کا کردار قرآن میں بیان ہوا, صحابہ و اہل بیت کا کردار, شان, مقام کس میں بیان ہوا؟ قرآن میں. جس کتاب میں ان کا ذکر ہوا, ان کا نام بیان کیا گیا, ان کے کارنامے بیان کیے گئے, ان کی عظمت کو سلام کیا گیا, وہ کتاب اتنی پاکیزہ ہے. حکم یہ ہے کتاب اٹھاؤ تو پیشانی میں لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو ہے, بے وضو بے غسل آدمی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو صحابہ اہل بیت کا کردار اور نام اتنا پاک ہے, جس کتاب میں لکھ دیا گیا اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا پڑے گا. تو صحابہ اہل بیت کا وجود کتنا پاک ہوگا, جن کا نام اتنا پاک ہے ان کا وجود کتنا پاک ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں ہجرت کر کے. اس وقت تک آپ کے والد صاحب حضرت ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے. حضرت ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے والد ہیں, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے, نابینا ہو گئے تھے. اس کے عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ اور اہل بیت جو ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ دونوں ہمارے ایمان کی آنکھیں ہیں.
ابو بکر صدیق جا رہے ہیں میرے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے. ابو قحافہ نے کہا ابو بکر کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ کے ساتھ جا رہے ہیں. کہا ابو بکر اس نبی کا ساتھ چھوڑ. آگئی نہ پریشانی کلمہ پڑھنے کے بعد. ابو بکر اس نبی کا ساتھ چھوڑ دے. کیوں ابا؟ فرمایا گھر میں تیری بچیاں بھی جوان ہے ابو بکر، میں بوڑھا بھی ہوں اور نابینا بھی ہوں، تیرے علاوہ گھر میں کوئی پرسان حال نہیں ہے. جب دشمن کو پتہ چلے گا ابرو ریزی کرے گا، چڑھائی کرے گا. ابو بکر اس نبی کا دامن چھوڑ دے، ساتھ چھوڑ. وہ جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابو بکر نے اپنے ابا سے کہا کہا ابا جان ابو بکر سے دنیا کی ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا. ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہی واقعہ پڑھا کلندر لاہوری علامہ اقبال نے. کلندر لاہوری علامہ اقبال نے یہی واقعہ پڑھا تو شعر لکھا اور کہا محمد تو ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا. محمد وہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں محمد وہ ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جانو با اولاد سے پیارا. اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. سبحان اللہ. تو میں بتا رہا تھا ہم لوگوں نے قربانیاں دی، رسول اللہ کا ساتھ دیا، اسلام کو پھیلانے کے لیے ان سے جو قربانی ہو سکتی تھی وہ دے کر چلے گئے، لیکن ان کی وفاؤں کا صلہ میرے اللہ نے ان کو یہ عطا کیا ہے رہتی دنیا تک ان کے نام کو چمکتا دمکتا کر دیا. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ کہو تو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتا انہیں مردہ نہ کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جان کا نذرانہ پیش کر گئے، انہیں مردہ نہ کرو. بل وہ زندہ ہے وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان میں زندگی کا شک نہیں ہے. قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہ کہو تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جان کا نذرانہ پیش کر کے امواتا انہیں مردہ نہ کرو. بل احیاء، وہ زندہ ہے وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اب جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، جان کا نذرانہ پیش کر گئے، ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، ان کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، مال وراثت تقسیم ہو گیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے کہ نہیں گئے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے اللہ ان کی عزت کتنی کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، میرا ایمان ہے وہ زندہ ہے، آپ کا ایمان ہے وہ زندہ ہے. کیونکہ قرآن کی ہر آیت پر مومنوں کا مسلمانوں کا ایمان ہے. کسی ایک آیت کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا اس کا ایمان نہیں، ہم کافر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے. اب سوچنے والا فلاسفر یہ سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، قبر میں دفن کر دیا گیا، مال وراثت بھی تقسیم کر دیا گیا، عرش بری سے آواز آتی ہے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، وہ زندہ ہے. پروردگار عالم کس طرح وہ زندہ ہے؟ اللہ نے کہا انہوں نے جان کس کے لیے قربان کی تھی؟ انہوں نے جان قربان کی تھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے جان قربان کی ہے. اللہ کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، احیاء کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. دنیا میں جب تک اسلام زندہ رہے گا اس پہ قربانی دینے والوں کا نام بھی زندہ رہے گا. اللہ کہتا ہے اسلام کے لیے وہ قربانیاں دے گئے، اسلام کے لیے گھر-بار چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کہتا ہے جب تک دنیا میں خدا اور مصطفیٰ کا نام رہے گا شہداء کا اس وقت تک تذکرہ رہے گا، وہ بھی زندہ رہے گا جنہوں نے اسلام کی زندگی کے لیے قربانی دی.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. آقا فرماتے ہیں میرا حسن اور میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی ہے اور حضرت امام حسن نے بھی شہادت پائی. دونوں شہید ہیں. واہ حسین تیری موت کو رب نے جینا بنا. واہ حسین تیری موت کو رب نے جینا بنا دیا. سوئے کربلا جا کے تم نے جنگل کو محمد کا مدینہ بنا. آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. میرا حسن اور میرا حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حسین پیدا ہوئے. حضرت حسین کا نام بھی حضرت حسین میرے نبی نے رکھا. حضرت حسین وہ خوش نصیب اور خوشبخت انسان ہے جن کے کان میں میرے رسول اللہ نے اذان کی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں میرے آقا نے ساری زندگی مسجد میں نماز کے لیے اذان نہیں کہی اور رسول اللہ نے سوائے دو بچوں کے تیسرے بچے کے کان میں اذان دی. ان کا مقام سمجھے, ان کا مرتبہ سمجھے کہ جن کے کان میں رسول اللہ اذان دے رہے ہیں. حضرت امام حسین وہ ہے جن کے کان میں میرے نبی نے اذان کہی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ ہے جن کے کان میں میرے نبی نے اذان کہی. اس کے علاوہ کسی کے کان میں میرے نبی نے اذان کہی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہوئے. نام حسین میرے نبی نے رکھا. کان میں اذان میرے نبی نے کہی. حسین کو گھٹی میرے نبی نے بنائی, گھٹی میرے نبی نے ڈالی. اور حسین میرے نبی کو اتنے پیارے لگتے تھے. کبھی کبھی جب حضرت حسین رونے لگتے رسول اللہ کی کانوں میں آواز آتی کہ حسین رو رہے ہیں. گھر میں تشریف لاتے اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے بیٹی میرے اس بچے کو رلایا نہ کر. جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے. اتنا پیار ہے میرے نبی کو اپنے نواسی حضرت حسین سے کہ بخاری شریف حدیث آتی ہے میرے آقا تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زانو پر حضور کا بیٹا حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں اور ایک زانو پر حضور کا نواسا سیدہ شباب اہل جنہ حضرت حسین بیٹھے ہیں. حضور دونوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں, دونوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. ادھر حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں, ادھر حضرت حسین بیٹھے ہیں. اتنے میں جبریل تشریف لائے اور جبریل نے کہا اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں پھول میں نے آپ کو عطا کیے ہیں. ابراہیم بھی میں نے آپ کو عطا کیا, حسین بھی میں نے آپ کو عطا کیا. اللہ کہہ رہے ہیں حسین نے اور ابراہیم نے دونوں میں سے ایک مجھے واپس کر. کتنا پیار ہے دیکھیں. اللہ کہہ رہا ہے, جبریل کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بھی میں نے عطا کیا, حسین بھی میں نے عطا کیا. میرے پیارے ان دونوں میں سے ایک مجھے واپس کر. آقا تھوڑی دیر سوچنے لگے ان دونوں میں سے کس کو واپس کروں, اس دونوں میں سے کس کو واپس کروں. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا جبریل میں نے اپنا بیٹا ابراہیم دے دیا ہے. اس کے چند مہینے کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. کہا جبریل میں نے اللہ کو اپنا بیٹا دے دیا ہے لیکن حسین بچا لیا ہے, حسین بچا لیا ہے. جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد جب حضرت حسین میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کھڑے ہو جا کہتے حسین آ میرے سینے کے ساتھ لگ جا, تو وہ خوش قسمت ہے جس پر میں نے اپنا سگا بیٹا مار دیا. تو وہ خوش قسمت ہے, تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے میں نے اپنا بیٹا تیرے اوپر قربان کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل اور بیان میرے حضرت رسول اللہ نے حضرت حسین بن علی کے بیان کیے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت حسین کو 56 سال کی عمر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک نماز جنازہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. کسی صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے حضور کا نواسا حضرت حسین تشریف لے جا رہے ہیں. جب جنازہ ادا کر دیا گیا حضرت حسین تھک گئے, تھک کر بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے, ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی اتار دی اور حضرت حسین کے پاؤں اور جوتے صاف کرنے لگے. کتنا پیار ہے صحابہ کو اہل بیت سے, حسین سے. ابو بکر کو کتنا پیار ہے, عمر کو کتنا پیار ہے, عثمان کو کتنا پیار ہے, علی کو کتنا پیار ہے. اس کی جھلک دیکھتے چلے جائیں. حضرت ابو ہریرہ نے سر سے پگڑی اتار
اتار دی, پگڑی اتار کر حضرت حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے, حضرت حسین کے جوتے صاف کرنے لگے. حضرت حسین سے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو, لوگ دیکھ رہے ہیں تم میرے جوتے صاف کر رہے ہو, میرے قدم صاف کر رہے ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسین رضی اللہ عنہ سے, حسین میں لوگوں کو دکھا دکھا کر آپ کے جوتے صاف کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھا دکھا کر آپ کے قدمین شریفین صاف کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور کی آل سے کتنا پیار کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو ہریرہ حضور کی آل سے, حضور کے نواسے حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے, ابو ہریرہ آئے, آگر کہا حسن سے, حسن اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ, اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ. حضرت حسن نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کے پیٹ پر بوسہ دیا اور پوچھا یہ کیا کر رہے ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب اور خوشبخت صحابی ہے میرے نبی کے, جنہوں نے میرے نبی کی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی. حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں حسن میں نے آپ کے پیٹ پہ بوسہ کیوں دیا, اس لیے دیا میں نے کئی بار مصطفیٰ کو دیکھا ہے جب تم آیا کرتے تھے, اس لیے کہ میرے آقا دنیا سے گئے 7 اور 8 سال کی عمر میں حضرت حسن اور حسین کی عمر تھی جب حضور انتقال کر کے چلے گئے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے, جب حسن بھی آیا کرتے تھے حسین بھی آیا کرتے تھے, میرے آقا حضرت حسین کو پکڑتے اور آپ کی گردن پر بوسہ دیتے, گردن پہ میرے نبی حضرت حسین کو بوسہ دیتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی بار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین کی گردن پہ بوسہ دیتے دیکھا ہے اور حسن کے پیٹ پہ بوسہ دیتے. اس لیے اس حضرت حسین کی گردن رائے خدا میں کٹ جاتی تھی اور آپ کا نواسا بڑا حضرت حسین کو زہر دے کر مار دیا گیا, اور میرے نبی یہ پہلے بتا گئے اور بشارت دے گئے ہیں کہ میرے وہ 2 نواسے ہیں, ایک کو قتل کر دیا جائے گا لیکن صبر و استقلال کا دامن وہ نہیں چھوڑے گا, دوسرے کو زہر دے کے مار دیا جائے گا. اس لیے آقا ایک کی گردن چوم لیا کرتے تھے, ایک کا پیٹ چوم لیا کرتے تھے, اور دونوں نے ایسی قربانی دی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارا قبیلہ وطن قربان کر کے بتا دیا لوگوں اب حضور کے وہ تربیت یافتہ ہے, حضور کا وہ خون ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے, ہم دنیا کی ہر چیز کی بات کر سکتے ہیں پر اپنے نانے کے دین پہ رکھ نہیں کر سکتے. وہ شاعر نے کہا شمر کا خنجر گلوے خشک پہ چلتا رہا, پیاسے حضرت حسین قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, پیاسے حضرت حسین قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کربلا کی وادیوں میں حسین اذان کہہ رہا ہے. اس وادیوں میں جا کر اتنی تنگیوں اور پریشانیوں کے باوجود بھی نانا کا بتایا ہوا دین ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, شمر کا خنجر گلوے خشک پہ چلتا رہا لیکن بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. آنے شمر کا خنجر گلوے خشک پہ چلتا رہا, سبحان اللہ کے سارے شمر کا خنجر گلوے خشک پہ چلتا رہا لیکن بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. اور سر کو سجدے میں کٹا کر بتا گیا زہرا کا لال, سر کو سجدے میں کٹا کر بتا گیا زہرا کا لال. کچھ بشر کی آبرو ہے, آبرو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شفیع مصطفیٰ, اللہ اللہ تیرا سجدہ. یہ شاعر اس سجدے کا منظر کشی کر رہا ہے جو آخری سجدہ حسین نے کربلا میں اس وادی میں نماز کے حالت میں کیا. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شفیع مصطفیٰ, جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے. اور پانیاز بندگی اللہ کا عتاب دیکھا, حسب
حکم فاقدو ہو فسجدو سجدے میں ہے، اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، سبحان اللہ، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے کنبہ بھی قربان کر دیا۔ دو چیزیں اسلام میں، ایک عظیمت ہے ایک رخصت، دو چیزیں، ایک عظیمت ہے اور ایک رخصت۔ رخصت کیا ہے؟ جہاں پر ایسے حالات ہو وہاں جان بچانے کی فرض ہے، زیادہ آپ جرم کا مظاہرہ نہ کریں، اسلام میں رخصت کا حکم دیا گیا۔ اور ایک یہ ہے اسلام کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، یہ عظیمت، حسین کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ایسی عظیمت پہ عمل کیا کہ بہتر کا گھرانہ ساتھ لے کر کے سب کو قربان کر دیا مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ ایسی عظیمت کا مظاہرہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میرے اللہ نے وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار کیا کرتے تھے، حضرت حسین پیدا ہوئے میرے آقا تشریف لائے، آ کر کان میں اذان کہی ہے۔ آپ جانتے یہ ہیں جب بچے کے کان میں اذان کی جاتی ہے ابھی وہ بول نہیں سکتا، ابھی وہ چل نہیں سکتا، ابھی اس کا نام نہیں رکھا جاتا، ابھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ابھی وہ کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین کے کان میں پہلے دن رسول اللہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹا ابھی بول نہیں سکتے ہو، ابھی چل نہیں سکتے ہو، لیکن تمہارا نانا تمہیں یہ بات کہہ رہا ہے کائنات میں اگر کوئی وحدہ لا شریک ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی سب سے بڑا ہے تو تیرا خدا ہے۔ پہلے دن کان میں صدا کی جا رہی ہے حسین وہ تیرا خدا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کس زبان سے نکل رہا ہے؟ جو معصوم خدا ہے، امام الانبیاء ہے جن کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا۔ آقا امام الانبیاء بھی ہے، امام الملائکہ بھی ہے۔ جب حضور معراج میں تشریف لے گئے، جاتے ہوئے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی بیت المقدس میں، یہ آپ نے سن رکھا ہے، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی بیت المقدس میں۔ جب حضور بیت المعمور میں پہنچے، یہاں پر انسان طواف کرتے ہیں کعبہ شریف کا، اس کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ آقا جب بیت المعمور میں انبیاء کو نماز پڑھا کر بیت المعمور میں پہنچے تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھ لی ہے، اقتدا کر لی ہے، اب آپ آگے ہو جائیں، تمام ملائکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تمام ملائکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضور نے بیت المعمور میں بھی امامت کی، اس لیے میرے نبی امام الانبیاء بھی ہیں، امام الملائکہ بھی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ قال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا بیٹا ابھی بول نہیں سکتے ہو، چل نہیں سکتے ہو حسین، لیکن گواہی دینا تمہارا نام محمد رسول اللہ کا سچا رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف بیٹا، آپ وضو نہیں کر سکتے لیکن نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اب پھر بیٹے نے کیا کیا؟ پوری زندگی نماز نہیں چھوڑی، گھر سے نکل گئے نماز نہیں چھوڑی، بچے قربان ہو گئے نماز نہیں چھوڑی، اپنا آخری وقت آ گیا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ شیخ سے کہا تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، مجھے سجدے میں جانے دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ درس امت ہے قیامت تک کے لیے، ہم جن لوگوں کو مانتے ہیں، صحابہ والے بیت کو مانتے ہیں، حضرت حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتا دیا ہے مسلمانوں، جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہو، اس نبی کی درس یہ ہے، اس نبی کی تعلیم یہ ہے۔ حسین نے کربلا کی وادیوں میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اولاد کو چھوڑ کر، کنبہ قبیلہ چھوڑ کر نماز پڑھ کے بتا دیا ہے ہر چیز قربان کر دو پر مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرو۔ نماز پڑھنے والا حسینی ہوگا، پردہ کرنے والا حسینی ہوگا۔ خان کہتے ہیں کہ بیویاں پردے سے باہر نہیں رہ سکتی، کیوں؟ حضرت فاطمہ الزہرا، ایک بات میرے ذہن سے آگے آپ کو بتا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا،
خواب کے اندر ایک الگ ولی ہے، فرماتے میں نے خواب دیکھا، اس واقعہ کو مجدد الملت حکیم الامت ولی کامل حضرت مولانا اشرف اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بزرگ نے خواب دیکھا، ولی کامل نے کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا منظر برپا ہوگا، قیامت کا منظر برپا ہو گیا، ہر طرف سے یا رب نفسی یا رب نفسی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہر طرف سے یا رب نفسی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد اعلان کیا گیا میدان معاشر والوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، حسین کی امی آ رہی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانے والی بیویاں کتنی بابردہ ہیں، شرم و حیا کی کتنی پیکر ہے۔ کہا اعلان ہو گیا میدان معاشر والوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، حسین کی امی آ رہی ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیا، حسین کی امی کی سواری گزری، سیدھا اللہ کی عرش سامنے پہنچی جہاں پر اللہ کا عرش تھا، اللہ کا وہاں پہنچی تو پائے کو پکڑ لیا حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے، اس پاوا پکڑ کر پتہ کیا کہا؟ بزرگ باتیں ہم سن رہے تھے، کہا اے میرے پروردگار تجھے تو معلوم ہے کہ میرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، تجھے تو پتہ ہے کربلا کی وادیوں میں میرے بیٹے حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آج حسین کی امی فاطمہ الزہرا حسین کا بدلہ مانگنے آئی ہے، آج فاطمہ حسین کا بدلہ مانگنے کے لیے آئی ہے۔ رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے فاطمہ آج جو تو مانگے گی تجھے عطا کر دیا جائے گا، آج جو تو مانگے گی تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اور فاطمہ کیا مانگتی ہے؟ حضرت خاتون جنت نے کہا میرے پروردگار عالم میرے بچے نے قربانی دی ہے، سارے خلیفے نے قربانی دی ہے، کربلا کی وادیوں میں سارے شہید ہو گئے، کتنے لوگوں نے قربانی دی ہے، پیاسے شہید ہو گئے، آج فاطمہ بدلہ مانگنے کے لیے آئی ہے۔ اور بدلہ کیا مانگتی ہے؟ میرے پروردگار آج میرے ابو کی گناہگار امت کو معاف کر دے۔ حسین سمجھے گی اللہ نے حسین کو بدلہ دے دیا، فاطمہ یہ سمجھے گی آج میرے ابو محمد رسول اللہ کی گناہگار امت کو پروردگار کو معاف کر دے۔ فاطمہ سمجھے گی آج میدان معاشر میں حسین کا بدلہ مجھے اللہ نے دے دیا ہے۔ مجھے بتائیں ہم صحابہ اور اہل بیت کی احسانوں کے نیچے کتنا دبے ہوئے ہیں۔ فاطمہ نے اپنے بیٹے کا بدلہ مانگا تو مجھے اور آپ جیسے گناہگاروں کی بخشش مانگی ہے۔ اس لیے وہ اسلام پہ چلنے والے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے نہ بے پردہ ہو سکتے ہیں، نہ بال پھوڑ سکتے ہیں، نہ حدود سے تجاوز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خاتون جنت کا ایک بال زائد ہوا تھا، سورج نے پردہ کر دیا، سورج پردے میں آ گیا۔ کیوں؟ خاتون جنت وہ ہے جس کی پوری زندگی میں غیر باروں کی نگاہ نہیں پڑی ہے۔ جب وفات ہونے لگی اور حضرت خاتون جنت نے اپنی وفات سے پہلے غسل کیا اور حضرت علی اللہ سے فرمایا اب مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا اور میرے نانا ابو بکر صدیق سے کہنا کہ میرا نماز جنازہ پڑھائے، میرے نانا ابو بکر صدیق سے کہنا کہ وہ میرا نماز جنازہ پڑھائے، اور علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کے لے کے جانا، سال نال ٹہل لے کے جانا، روشنی لے کے جانا، اس لیے کیوں نہ لے کے جانا؟ کہنے لگی اس لیے زندگی بھر میرے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، میں چاہتی ہی ہوں میرے مرنے کے بعد میری میت پر بھی غیر محرم کی نظر پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے کہا، فاطمہ الزہرا نے اسماء میں بڑی پریشان ہوں، خاتون جنت کہتی ہے، فاطمہ الزہرا کہتی ہے اسماء میں بڑی پریشان ہوں۔ اسماء نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کیا موت سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ کیا موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میں پریشان اس لیے ہوں، ہمارے عرب کے اندر دستور یہ ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دینے کے بعد چارپائی پر ڈال دیا جاتا ہے، چارپائی پر ڈالنے کے بعد اوپر چادر ڈال دی جاتی ہے، وہ چادر میت کے جسم کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، میت کی قد و قامت کا پتہ چلتا ہے یہ موٹا میت تھا یا پتلا میت تھا۔ میں کہتی ہوں میرے دنیا سے جانے کے بعد جب مجھے چارپائی پہ ڈال دیا جائے گا، میرے اوپر چادر ڈال دی جائے گی، میری قد و قامت نظر آنے لگے گا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی موٹی ہے یا پتلی سماٹ ہے۔ کیونکہ میت پر جب چادر ڈالی جاتی ہے پتہ چلتا ہے، لپٹ جاتی ہے چادر تو پتہ چلتا ہے میت کی قد و قامت کیسی ہے، موٹا ہے، باریک پتلا ہے، سماٹ ہے، کیسا ہے۔ تو اسماء میں بڑی پریشان ہوں، میری وفات کے بعد جب چادر ڈال دی جائے گی، چادر لپٹ جائے گی تو میری قد و قامت کا پتہ چل جائے گا، کتنا ادب ہے، کتنا پردے کا حیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو
وہاں پر میں نے میت اٹھتے دیکھے ہیں. اس وقت پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حبشہ کے لوگ چارپائی کے ساتھ چھڑیاں باندھ دیتے ہیں. آج ساڑی میت کی چارپائی اس طرح بڑی ہونی نا، اس اتنے چادر پائی بھی نہیں ہے، وہ ڈولی نما ہوتی ہے، میت چھپ جاتا ہے. حضرت اسما نے کہا میں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، وہاں پر جب لوگ میت لے کے جاتے ہیں چارپائی کے ساتھ چھڑیاں باندھی جاتی ہیں، ان چھڑیوں پر چادر ڈالی جاتی ہے تو میت چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا. کہتے ہیں خاتون جنت نے لیٹے لیٹے یہ بات کی جب حضرت اسما نے کہا کہ چارپائی کے ساتھ چھڑیاں باندھ کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے میت چھپ جاتا ہے، تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی، لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی. بیٹھ کر کہا اسما میرے ساتھ واضح کرو، میں کس طرح مان لوں کہ کربلا میں زینب کے بال کھل گیا، پردے اتر گئے تھے، میں کیسے مان لوں؟ آج ماں کو دیکھو فاطمہ الزہرا کو، اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے فاطمہ الزہرا اور کہتی ہے اسما میرے ساتھ وعدہ کرو جب میں فوت ہو جاؤں گی تو میری جنازے کی چارپائی تم نے تیار کرنی ہے. اسما میرے ساتھ وعدہ کرو جب میں فوت ہو جاؤں گی میری جنازے کی چارپائی تم نے تیار کرنی ہے. اسما نے کہا میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ، جب وفات کے بعد چارپائی تیار کی جائے گی تو میں چھڑیاں ساتھ باندھ دوں گی اور چادر اوپر لٹکا دی جائے گی تاکہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی میت اس چارپائی کے اندر چھپ جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا ہمارے ایمان کا حصہ اللہ نے صحابہ کو بنایا، اہل بیت نظام کو بنایا، ان کا آپس میں پیار کتنا ہے. میں تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے پھر ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تھک بھی نہ جائیں، ورنہ میں باتیں کر رہا ہوں بات اس میں ایسی ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے. حضرت امام حسین میرے نبی کے اہل بیت بھی ہے، میرے نبی کے صحابی بھی ہے، اس لیے حضرت حسین نے اپنی زندگی میں میرے نانا کا کلمہ پڑھا، میرے نانا کی گود میں قرآن سیکھا، اور جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے 8 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت امام حسین، 8 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت امام حسین، میرے نبی کے صحابی ہیں. صحابی ہونے کا مرتبہ بھی حسین کو حاصل ہے، اہل بیت کا مرتبہ بھی حسین کو حاصل ہے. اور ان کا آپس میں پیار دیکھے، محبت دیکھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اہل بیت سے کتنا پیار ہے اور اہل بیت کا حضرت حسین کے ساتھ علی کے ساتھ کتنا پیار ہے. یہ ایک نکتہ سنیں اور ایک حدیث سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، لوگ قطار میں کھڑے ہیں، مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے. اتنے میں حضرت حسین کریمین آئے. پیار دیکھیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا میں نے بتایا دونوں ایمان کی آنکھیں ہیں. کسی ایک سے بھی نفرت کرو گے ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جنت کا نظارہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت دل میں روشن نہ ہوگی. مال غنیمت فاروق اعظم تقسیم کر رہے ہیں، قطار لگی ہے لوگوں کی، ادھر سے حسنین کریمین تشریف لائے. فاروق اعظم کی نظر پڑی نا حضرت حسنین پر تو فرمایا بیٹا تم نے قطار میں نہیں لگنا، تم سیدھے میرے پاس آ جاؤ، تم نے نمبر پر نہیں لینا، قطار میں تم نے کھڑا نہیں ہونا. فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا آگے آ جاؤ. جب فاروق اعظم کے پاس حضرت حسنین کریمین تشریف لائے، آپ نے مال غنیمت ان کے حوالے کر دیا اور اپنے بیٹے عبد الرحمن سے بھی زیادہ دے دیا. جب جانے لگے حضرت حسنین بڑے خوش گھر میں پہنچے. حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا بیٹا آج بڑے خوش ہو، آج چہرے کھلے ہوئے کیوں ہیں؟ حضرت حسین نے کہا ابا جان آج تو فاروق اعظم نے ہمارے نانا کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے، آج تو فاروق اعظم نے ہمارے نانا کی غلامی کا حق ادا کر دیا ہے. بیٹا کیا حق ادا کیا؟ ہمیں قطار میں کھڑا نہیں ہونے دیا. بیٹا آگے آ جاؤ، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ حصہ ہمیں عطا کر دیا ہے اور خوشی سے عطا کیا ہے. حضرت علی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا عمر کیوں نہ پیار کرے، عمر کیوں نہ محبت کرے، عمر کے دل میں کیوں نہ تمہاری الفت آئی. اس لیے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ان عمر سراج اہل الجنہ، عمر جنت کا چراغ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا عمر جنت کا چراغ ہے. یہ بات حضرت حسین نے سنی اور واپس پلٹے اور آ کر کہا چچا جان فاروق اعظم سے تمہیں مبارک ہو، میرے ابا جی کہہ رہے ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے عمر جنت کا چراغ ہے. جب یہ بات سنی حضرت فاروق اعظم نے مچل گئے، ایمان تازہ ہو گیا اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد سیدھے حضرت علی کے گھر گئے اور علی کے گھر میں جا کر کہا مجھے اس
حسین تو یہ کہہ رہے ہیں. حضرت علی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا میں نے خود رسول اللہ سے سنا عمر جنت کا چراغ ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کیا یہ بات تم مجھے لکھ کر دے سکتے ہو؟ محبت کتنی ہے، الفت کتنی ہے اہل بیت کو صحابہ سے، صحابہ کو اہل بیت سے. فاروق اعظم نے کہا علی تم مجھے یہ بات لکھ کے دے سکتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل لکھ کے دے سکتا ہوں. قلم اٹھایا، اٹھا کر لکھا ھذا ما زامن علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. ضمانت دیتا ہوں علی ابن ابی طالب، میں ضمانت دیتا ہوں ھذا ما زامن علی ابن ابی طالب. ان کی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمر سراج اہل الجنہ. میں ضمانت دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرا عمر جنت کا چراغ ہے. جب یہ رکا لکھ کر دیا حضرت علی اور مرتضیٰ نے فاروق اعظم کو، فاروق اعظم نے رکا سنبھال کے رکھا، گھر میں تشریف لے گئے اور گھر میں جا کر کہا گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے کہا میری ایک وصیت ہے، میں آخر نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کا لکھا ہوا رکا میرے پاس ہے. جب میں دنیا سے چلا جاؤں، وفات پا جاؤں، مجھے غسل دینے کے بعد، کفن پہنا دینے کے بعد یہ علی کا رکا میرے کفن میں رکھ دیا. کتنا پیار ہے فاروق اعظم کو حضرت حسین سے، کتنا پیار ہے فاروق اعظم کو حضرت علی اور مرتضیٰ سے. اور میں یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا، جب ان کے نکیر آگے مجھے پوچھیں گے من رب ہوگا، ما دین ہوگا، ما نبی ہوگا، یہ رکا پڑھ کر میں ان کو سنا دوں گا کہ حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ نے کہا عمر جنت کا چراغ ہے. یہ پیار اور یہ محبت ان لوگوں کو حاصل ہے، اللہ نے انہیں مقام اور مرتبہ یہ عطا کیا ہے. حضرت علی اور مرتضیٰ فرماتے ہیں جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کی ہے، ابو بکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے. فاروق اعظم کا زمانہ آیا، کہتے میں ایک رات کے وقت سویا ہوا تھا گھر میں. حضرت علی فرماتے رات کا آخری پہر جب آیا میں نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ مسجد نبوی کے محراب میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جھومر میرے نبی کے ارد گرد جمع ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی سر پہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر مسجد میں داخل ہوا. میری بات سمجھ آپ کو آ رہی ہے؟ ذرا سبحان اللہ کہیں ایک بار سارے سارے کہنا سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ صبح کا وقت ہے، رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا جرم غفیر ہے. ایک آدمی مسجد میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے داخل آ کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. آپ کون دیکھ رہے ہیں؟ حضرت علی دیکھ رہے ہیں. آ کے رسول اللہ کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا رکھ دیا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے اوپر دیکھا نا سارے یاروں کی طرف، دل میں عشق محمد بسائے رکھنا، سبحان اللہ، دل میں عشق محمد بسائے رکھنا، لیکن یاری محمد کے یاروں سے لگائے رکھنا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے سارے یاروں کو دیکھا نا، ایک کونے میں میں بیٹھا ہوا. حضرت علی فرماتے ہیں ایک کونے میں میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت رسول اللہ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ایک کونے سے میں اٹھا، یہ خواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کونے سے میں اٹھا. آقا نے فرمایا علی یہ کھجورے اٹھاؤ نا، سب کو 2 کھجورے دے دو، سب کو 2 کھجورے دے دو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا، سارے صحابہ اکرام کے سامنے پھرا اور وہ کھجور 2 کھجورے سب کو دے دی. جب حضور کے سامنے آ کر کھجوروں کا ٹوکرا رکھا نا، آقا نے فرمایا علی 2 تو بھی اٹھا لے. حضرت علی قسم اٹھا کر کہتے ہیں میں نے 2 کھجوریں اٹھائی، کھجوریں کھائی نا، ادھر صبح کی اذان میری آنکھ، کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ان کھجوروں کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا. سبحان اللہ. صبح کی اذان ہو گئی، میں جلدی اٹھا. اٹھنے کے بعد وضو کیا، تیاری کی، مسجد میں پہنچ گیا. رسول اللہ دنیا سے جا چکے تھے، ابو بکر بھی جا چکے تھے، زمانہ تھا فاروق اعظم کا. میں مسجد میں پہنچا، جب مسجد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. جب مسجد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی. میں بھی مسجد کے ایک کونے میں مجھے جگہ مل گئی، میں نماز میں کھڑا ہو گیا. جب نماز کا سلام پھیرا گیا، نماز فاروق اعظم پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے فاروق اعظم کے اقتدا کر رہے. جب نماز کا سلام پھیرا گیا نا، میں نے دیکھا وہی آدمی جو رات میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا تھا مسجد میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ. میری بات آپ غور سے سنیں گے، بڑا ایمان پیدا ہوگا آپ کو. حضرت علی فرماتے ہیں وہ آدمی جو رات خواب میں نے دیکھا تھا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، وہی بندہ مسجد میں داخل ہو گیا.
آج سلام پھیرنے کے بعد جس جگہ بیٹھا ہوا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا تھا، وہاں پہ فاروق اعظم بیٹھے ہوئے۔ وہ آدمی آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، اس نے فاروق اعظم کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا رکھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے یاروں کو دیکھنے لگے، جس طرح رسول اللہ نے دیکھا اسی طرح فاروق اعظم نے دیکھا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت فاروق اعظم نے کہا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ حضرت حیدر کرار اسد اللہ الغالب حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں مسجد کے ایک کونے سے میں اٹھا اور سیدھا فاروق اعظم کے پاس آیا۔ فاروق اعظم نے کہا علی رات کی طرح تقسیم کر دو، رات کی طرح تقسیم کر دو۔ حضرت علی اٹھے، اٹھ کر ٹوکرا پکڑا، سب کو دو دو کھجوریں دے دی۔ جب ٹوکرا فاروق اعظم کے سامنے رکھا، فاروق اعظم نے فرمایا علی دو کھجوریں تو بھی اٹھا لے۔ دو کھجوریں اٹھائی، ان کا ذائقہ وہی تھا جو رات کو رسول اللہ نے کھلایا تھا۔ حضرت علی فرماتے میں نے فاروق اعظم سے کہا فاروق اعظم ایک کھجور مجھے اور نہیں عطا کرتے؟ تو فرمایا اگر رات کو رسول اللہ دے دیتے تو میں بھی دے دیتا، اگر رات کو رسول اللہ دے دیتے تو میں بھی دے دیتا۔ میں پیار کی بات بتانا چاہ رہا تھا، یہ فاروق اعظم کو کیسے پتا چلا؟ رات کو کھجوروں کا ٹوکرا وہ لے کے آیا۔ فاروق اعظم نے علی مرتضیٰ سے کہا رات کی طرح تقسیم کر دو۔ اس کی مقصد یہ ہے صحابہ کا رات بھی ایک ہوتی تھی، دل بھی ایک ہوتا تھا۔ جو خواب فاروق اعظم دیکھ رہے تھے وہی خواب علی مرتضیٰ دیکھ رہے تھے، جو خواب حضرت علی مرتضیٰ دیکھ رہے تھے وہی خواب حضرت فاروق اعظم بھی دیکھ رہے تھے۔ تھوڑا دیر کا فرق تھا، انہوں نے آخر میں دیکھا، انہوں نے آخر میں دیکھا، انہوں نے پہلے دیکھ لیا ہے۔ ان کی آپس میں راتیں بھی ایک ہے، ان کی آپس میں دن بھی ایک ہے، ان آپس میں شیر و شکر ہے، ان کا آپس میں پیار بھی ہے، ان کا آپس میں محبت بھی ہے۔ اللہ نے ان دونوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بھی بنایا ہے، ایمان کا حصہ بھی بنایا۔ دو چیزیں صحابہ کرام